نماز کے بارے میں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر نفل نماز پڑھ رہا ہے اور بعد میں اگر ایک شخص آتا ہے تو کیا اس کے ساتھ وہ جماعت کر سکتا ہے، جماعت بنا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اور یہاں جو جاننے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کی نیت میں اگر اختلاف ہو جائے، دونوں کی نیت میں اختلاف ہو جائے، امام کی نیت کچھ اور ہے، مقتدی کی نیت کچھ اور ہے، تو کیا مقتدی کی نماز ہو جائے گی اور نماز پڑھنا درست ہوگا؟ مان لے امام جو امامت کروا رہا ہے اس کی نیت کچھ اور ہے، اب ایک مقتدی یا جو ماموم ہے جو پیچھے ہے ان کی نیت کچھ اور ہے، تو کیا اس طرح سے نماز ہو جائے گی؟ ابھی اس کو دیکھ لے تو اس کی مختلف شکلیں بن سکتی ہیں، مختلف صورت ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مان لے ایک آدمی امامت کر رہا ہے اور وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے، اس فرض نماز پڑھنے والے امام کے ساتھ ایک آدمی جا کر کے ملتا ہے، فرض نماز کی نیت ہی سے ملتا ہے، لیکن اس کی نیت کسی اور نماز کی ہوتی ہے۔ امام کی نیت کسی فرض نماز کی الگ ہے اور اس کی فرض نماز کی نیت کوئی اور ہے، ایک شکل تو یہ ہے۔ اسی طرح سے مان لے کہ امام نفل نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی جو ہے وہ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، یا مان لے کہ مقتدی جو اصل نماز ہے وہ پڑھ رہا ہے اور جو امام ہے وہ قضا کر رہا ہے، اس کی نماز چھوٹ گئی تھی۔ مختلف شکلیں اس کی بن سکتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت میں اگر اختلاف ہو جائے، امام کی نیت کچھ اور ہے، مقتدی کی نیت کچھ اور ہے، نماز درست ہے، جائز ہے، نماز درست اور جائز ہے۔ صحیح بخاری مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، تو امام جب تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، امام جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، امام جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو ربنا لک الحمد کہو، جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ اب امام کی پیروی سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، امام کی جو نیت ہے مقتدی کی بھی نیت وہی ہونی چاہیے۔ امام مان لے فرض نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی اگر فرض نماز کی نیت سے اگر داخل ہوتا تو ٹھیک ہے، نہیں تو صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث کے اندر کہیں بھی ایسا نہیں ملتا ہے، اور نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کی نیت ایک ہی ہو، دونوں کی نیت سیم ہو، ایسا کہیں نہیں ملے گا۔ اب اس حدیث کے اندر ابو ہریرہ جو روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، کس میں؟ افعال میں، حرکات میں، سکنات میں، نیت میں نہیں۔ نیت کا محل یہ کیا ہے؟ دل ہے۔ آپ کی نیت میں کچھ اور نماز کی نیت ہے، امام کی نیت میں کچھ اور ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، امام کی جو تابعداری کی بات آئی ہے افعال میں، کام میں، رکوع کرتا ہے رکوع کرو، اللہ اکبر بولتا ہے اللہ اکبر بولو، سمع اللہ بولتا ہے ربنا لک الحمد کو، یہاں یہ ہے، اس میں حرکات میں، نیت میں نہیں آیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ جیسے عمر بن سلمہ وغیرہ کے بارے میں کہ وہ ابھی چھوٹے تھے، 6 سال یا 7 سال کے تھے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو نماز کا ٹائم ہو جائے تو تم میں جو قرآن سب سے زیادہ جانتا ہے وہ امامت کروائے۔ تو عمر بن سلمہ کہتے ہیں نا کہ جب لوگ اسلام میں، جب فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے تو میرے باپ بھی گئے اور قبیلہ میں آئے نماز کے بارے میں، تو یہ چھوٹے تھے، 6 سال یا 7 سال کے تھے، ان کو ابھی مان لے کہ ان کا لباس بھی اتنا اچھا نہیں تھا، تو ان کو قرآن بہت زیادہ یاد تھا، قوم والوں نے ان کو امام بنایا۔ تو اب امامت کے بارے میں آپ دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو،
اگر قرآن میں سارے برابر ہوں تو جو سب سے پہلے سے یاد کرتا آیا ہو، سب سے قدیم ہو، اس کو امام بنایا جائے۔ یا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر سب برابر ہو تو عمر کو دیکھا جائے، عمر میں کون سب سے قدیم ہے، سب سے پرانا کون ہے، کس کی عمر زیادہ ہے، اس حساب سے امامت بھی۔ لیکن آپ دیکھیں ان سب روایتوں میں کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ امام اور مقتدی کی نیت ایک ہو، امام اور مقتدی کی نیت ایک ہو، ایسا کہیں نہیں آیا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کچھ روایتوں کو، چاہے امام کوئی فرض نماز پڑھا ہو، مقتدی ایک فرض نماز کی نیت سے امام کے ساتھ مل رہا ہے، لیکن اس کی نیت کسی اور نماز کی ہے، کسی اور نماز کی ہے، تو ایسا جائز ہے۔ چاہے نفل نماز امام پڑھ رہا ہو یا فرض نماز پڑھا رہا ہو، اس کے پیچھے مقتدی جا کر کے پڑھ سکتا ہے، اس کی نیت کچھ اور ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ روایات بہت ہے اس سلسلے میں۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیتے، اور پھر یہ اپنی قوم میں جاتے اور قوم میں جا کر کے امامت کرواتے۔ عشاء کی فرض نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لیتے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، اور پھر اپنی قوم میں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ امامت کرواتے تھے۔ اب دیکھیے فرض نماز تو یہ پڑھ چکے ہوتے کن کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور قوم میں جا کر کے امامت کرواتے، امام بن کر کے نماز پڑھاتے۔ قوم کس نیت سے نماز پڑھتی تھی؟ فرض کی نیت سے، اور ان کی نیت نفل کی تھی۔ گویا کہ امام کی نیت اگر نفل کی ہے، پیچھے مقتدی فرض کی نیت سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تک ایک دن کی بات ہی یہ جب گئے تو امامت جب کروانے لگے تو سورہ بقرہ کی تلاوت اس نے شروع کر دی، معاذ بن جبل نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ تو ایک آدمی پیچھے تھا، وہ نماز چھوڑ دیا اور جا کر کے الگ سے نماز پڑھ کے، اور اس کے بعد وہ نکلا۔ جب ان کو معلوم ہوا معاذ بن جبل کو یا لوگوں کو معلوم ہوا تو لوگوں نے کہا کہ منافق ہو گیا ہے، یا اس سے کہا کہ کیا تم منافق ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کیسے میں منافق ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا ذکر کروں گا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہم لوگ کام کرنے والے ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں، ہمارے پاس اونٹنیاں ہیں، ہم پانی لاتے ہیں، اور یہ جب امامت کے لیے یہاں سے گئے ہیں تو یہ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، اب ہم اتنا کھڑا نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معاذ سے؟ معاذ افتان انت، کیا تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ والضحیٰ والشمس واللیل اذا سجا، یہ سب پڑھ لو، لیکن اس طرح سے فتنے میں مبتلا مت کرو۔ تو اب دیکھیے وہ پیچھے اس لیے گئے کہ اب لمبا قیام قرات کر رہے ہیں، لمبی قرات کر رہے ہیں، لمبا قیام کر رہے ہیں، تو اب اتنا متحمل نہیں ہے۔ اس لیے امام کو چاہیے کہ مقتدیوں کا خیال رکھے، اس کے حساب سے وہ قرات کرے۔ اسلام نے کس طرح سے اس پہ توجہ دلایا ہے اور دھیان رکھنا چاہیے امام کو۔ تو یہاں کہنے کا مطلب ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت نفل کی تھی اور قوم کی نیت فرض نماز۔ یہ فرض نماز گویا کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو فرض نماز اگر آدمی پڑھ چکا ہے تو نفل کی نیت سے نماز جماعت پھر سے کروا سکتا ہے، یہ حدیث ہے۔ اسی طرح سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تمہارے اوپر ایسے حاکم آئیں گے جو نماز کو اس کے وقت سے ضائع کریں گے، وقت سے مؤخر کریں گے، یا وقت سے اس کو مار دیں گے، وقت کے علاوہ وہ نماز پڑھیں گے تاخیر سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کیا حکم دیتے ہیں، مجھے کیا حکم دیتے ہیں، یعنی کیا کروں میں؟ ایسے عمرہ آ جائے، ایسے لوگ آ جائیں جو نماز کو اس کے وقت سے تاخیر کر کے پڑھیں، تو ایسی صورت میں یا ایسے ٹائم میں ہم کیا کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز وقت پہ پڑھ لینا، نماز وقت پہ پڑھ لینا، اور پھر وہ جب نماز پڑھے تو اس کے ساتھ نماز پڑھ لینا، یہ تمہارے لیے نفل ہوگی۔ فرض نماز ٹائم سے پڑھ لینا، اور جب جماعت ہو تو جماعت کے ساتھ نفل کی نیت سے مل جانا، یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ گویا کہ امام کی نیت کچھ اور ہے، مقتدی کی نیت کچھ اور ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب دیکھیں جنگ ذات الرقاع کے حوالے سے غزوہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بخاری مسلم وغیرہ کے اندر، تو وہاں جب گئے اسی واقعہ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا نا، اسی جنگ میں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لٹکا کر کے ایک جگہ آرام فرما رہے تھے، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سایہ درخت آتا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے اور ہم لوگ پھیل جاتے ادھر ادھر آرام کرنے کے لیے، قیلولہ کے لیے. تو ایک درخت جو کہ گھنے دار تھا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے، اپنی تلوار کو لٹکا دیے. تو ایک مشرک آیا یا دیہاتی آیا، تلوار اتار کر کے کہنے لگا کہ میں یمنعک منی، کیا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اللہ، اسی میں کہ نماز کا جب ٹائم ہوا، جب اقامت کہی گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو 2 رکعت نماز پڑھائی. اور یہ خوف کا معاملہ ہے، خوف کا، سفر میں ہو یا خوف میں ہو، اس طرح سے. تو آپ دیکھیے خوف کا معاملہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو 2 گروہ میں بانٹ دیا. آپ نے ایک گروہ مشرکین کے ساتھ یا دشمن کے سامنے رہے، اور دوسرا گروہ آ کر کے نماز پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ایک گروہ آ کر کے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر یہ گروہ نماز پڑھ کے جب چلا گیا تو دوسرا گروہ آیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھا کر کے سلام پھیر دیے، اور پھر جب دوسری جماعت آئی، دوسرا گروہ آیا، تو اس کو بھی آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت، اور جو مقتدی تھے ان کے 2 رکعت ہیں. گویا کہ امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح سے دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابو داؤد وغیرہ کے اندر، کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ تنہا نماز پڑھتے ہوئے، جماعت ختم ہو گئی تھی، تنہا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم میں سے کہا کہ کون ہے جو اس کے اوپر صدقہ کرے گا؟ میں یتصدق علی ھذا، کون ہے جو اس کے اوپر صدقہ کرے گا؟ فیصلی معہ، کہ اس کے ساتھ نماز پڑھ لے تاکہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے. تنہا نماز پڑھا تھا، جماعت ختم ہو گئی تھی. بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ نماز پڑھے. گویا کہ اگر ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی مل جاتا ہے تو جماعت کا ثواب ملے گا. لیکن اگر فرض نماز پڑھ چکا ہے تو یہ نفل کی نیت سے وہاں داخل ہوگا، نفل کا ثواب ملے گا. اچھا، اسی طرح سے اب دیکھ لیں کہ اگر ایک آدمی گھر میں نماز پڑھ لیا ہے یا کہیں نماز پڑھ چکا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، مسجد میں آیا ہے تو جماعت شروع ہو رہی ہے. اب جماعت شروع ہو رہی ہے تو آدمی کیا کرے گا؟ بیٹھا رہے گا نا؟ کیا کرے گا؟ جماعت کے ساتھ لگے گا. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ یزید بن اسود وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد خیب میں تھے، ان کے ساتھ نماز پڑھے، یا 2 آدمی نماز پڑھ کر کے گھر سے آئے تھے. جب وہاں جماعت ہوئی تو وہ نماز پڑھے، یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا ہے. نماز سے جب فارغ ہوئے تو دیکھے کہ کونے میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تم دونوں نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تم دونوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر میں نماز پڑھ کے آئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر گھر میں نماز پڑھ کے آئے ہو، اگر کسی مسجد میں جا رہے ہو تو جماعت میں مل جاؤ گے تو تمہیں نفل کا ثواب ملے گا. جائے کہ تم گھر سے نماز پڑھ کے آئے ہو، مسجد میں بیٹھا نہیں رہنا بلکہ جماعت سے مل جانا. گویا کہ اگر آپ جماعت کر بھی لیے ہیں، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، وہی نماز آپ کہیں دوسری جگہ جا رہے ہیں، آپ کو ٹائم مل رہا ہے تو وہاں آپ نفل کی نیت سے آپ مل سکتے ہیں، اور ملنے میں حرج کی بات نہیں ہے. یعنی دونوں کی نیت میں، امام کی نیت کچھ اور ہے، مقتدی کی نیت کچھ اور ہے، فرق پڑ جائے نماز ہو جائے گی. جیسا کہ دیکھیے آپ، ایک نفل نماز پڑھنے والے کے ساتھ نفل کی نیت سے داخل ہوا جا سکتا ہے. جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے بخاری مسلم کے اندر، کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میمونہ، یعنی اپنے خالہ کے یہاں وہ تھے نا، رات گزارے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد گھر میں گئے تو 4 رکعت پڑھے، پھر سو گئے، پھر اٹھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے. تو یہ سو رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بچہ اب تک سو رہا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوئے تو یہ بھی آ کر کے کھڑے ہو گئے ان کے بائیں جانب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر کے دائیں جانب کر لیا، یہ بائیں جانب میں چلے گئے تھے. تو چونکہ امام کہاں رہے گا؟ بائیں جانب میں. مقتدی کہاں رہے گا؟ اگر دو گئے تو دائیں جانب میں. تو یہ بائیں جانب میں کھڑے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر کے دائیں جانب کر لیا. یہاں کہنے کا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھیے، نفل نماز کی نیت تھی، یہاں یہ بھی داخل ہو گئی. اسی طرح سے حضرت انس کی حدیث، حضرت انس کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جب نماز پڑھ رہے تھے تو ہم بھی گئے
ایک جانب کھڑے ہو گئے، پھر چند لوگ آ گئے، یہاں تک کہ ہماری جماعت ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر محسوس کر لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ہلکا کر دیا، ہلکی کر کے آپ نے نماز پڑھائی. تو اب دیکھیے امام کو پہلے سے پتہ نہیں ہے، امام کو پہلے سے پتہ نہیں ہے کہ میں امامت کرواؤں گا. اب کوئی آدمی آ کر کے اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہاں وہ امام بن جائے گا. وہ اس کی نیت نفل ہی کی رہے گی. اگر سنت پڑھ رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی مل رہا ہے تو یہ فرض کی نیت سے داخل ہوگا اور وہاں جا کر کے نماز پڑھ لے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اس سلسلے میں روایات بہت ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت میں اگر اختلاف ہو جائے، مقتدی کی نیت کچھ اور ہے، امام کی نیت کچھ اور ہے، نماز ہو جائے گی. اگر کوئی نفل نماز بھی پڑھ رہا ہے، تنہا مان لے کہ کوئی مسجد میں داخل ہوا ہے، اس کی فرض نماز باقی ہے، اب مسجد میں داخل ہوا ہے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد دیکھ رہا ہے کہ تنہا نماز پڑھا ہے، تو یہ جا کر کے اس کے ساتھ مل جاتا ہے تاکہ جماعت کا ثواب مل جائے. یہ فرض نماز کی نیت سے داخل ہو رہا ہے، نفل والے کے ساتھ جا کر ملتا ہے، کوئی بات نہیں، امام بن جائے، امامت کرواتے. سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ بالکل واضح ہے. روایت اس سلسلے میں کہی ہے کہ اتنا جان لے کہ نماز ہو جائے گی اور ایسا کیا جا سکتا ہے، جائز ہے. چاہے امام کی نیت فرض کی ہو یا نفل کی ہو، مقتدی امام کے پیچھے چاہے فرض کی نیت کرے یا نفل کی نیت کرے. اب مان لے کہ امام کی نیت کچھ اور ہے، مقتدی کی نیت کچھ اور ہے. اب ایک آدمی مسجد میں گیا ہے، عصر کی جماعت کھڑی ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے. اب ایک آدمی جس کی ظہر کی نماز باقی ہے، ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکا ہے، وہ امام کے ساتھ ظہر کی نیت سے داخل ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ عصر ہی کی نماز سے داخل ہوگا. اس کی ظہر کی نماز اگر باقی ہے تو امام چہ جائے کہ ظہر کی عصر کی نماز پڑھا رہا ہے، لیکن یہ ظہر کی نیت سے اپنے اعتبار سے، یعنی جو نیت کرے گا نا اس کا ثواب ملے گا. تو نیت میں اگر اختلاف ہو جائے تو نماز ہو جائے گی. بہت سارے لوگ یہاں دیکھتے ہیں جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اگر جاتے ہیں مسجد میں تو لوگ سنت پڑھتے رہتے، اس کے ساتھ مل جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ کر دیا ہے نا. تو ایسا نہیں ہے. آپ کو امام بن جانا چاہیے. آپ کے ساتھ آ کر کے مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی جتنی رکعتیں باقی ہیں نا، آپ اسی حساب سے تکبیر کر کے آپ نماز پڑھیں، یا مان لے جہری نماز ہے قرات کر دیتے ہیں، وہ بات نہیں ہے. نہیں، سری نماز ہے، اسی حساب سے آپ نماز پڑھ لیں. وہ بندہ جتنی رکعت کی اس کی نماز ہے وہ اپنا مکمل کرے گا. اگر آپ کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے اس کی ساری رکعتیں تو ٹھیک ہے، نہیں اگر باقی رہ جاتی ہے تو پھر کیا کرے گا؟ وہ آپ کے سلام پھرنے کے بعد وہ مکمل کرے گا. وہ